نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، گرد و نواح سے بہت ساری یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اس سال قربانی نہ کی جائے کہ جانوروں میں وبا پھیل چکی ہے، بلکہ قربانی کے ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کی جائے۔ میں واضح طور پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، ان آوازوں کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہی لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی تھی کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اور بالکل درست بات کہی کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، ان کے دل میں یہ تڑپ ہوگی کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں۔ جن کے دل میں یہ نہیں ہوگا، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے کہ اب یوں ہو جائے اور اب یوں ہو جائے۔ واضح طور پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، وبا اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن قربانی انشاءاللہ اس سال پھر بھرپور انداز میں ہوگی، کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور قربانی اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہم اللہ کا حکم بھی ادا کریں گے، پیارے نبی کا طریقہ بھی ادا کریں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پر غریبوں کی مدد کر دی جائے، اللہ نے غریبوں کی مدد کے لیے اور بہت ساری چیزوں کو واجب قرار دیا۔ یہ زکوٰۃ کس لیے ہے؟ یہ غریبوں کی مدد کے لیے تو ہے۔ صدقات کس لیے ہے؟ یہ غریبوں کی مدد کے لیے تو ہے۔ قربانی کا مقصد غریبوں کی مدد نہیں ہے، قربانی کا مقصد اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کرنا چاہا، کیا کہیں گے؟ یہ غریبوں کی مدد کے لیے تھا؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار تھا۔ یہ قربانی اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ جس طرح حج اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اسی طرح قربانی بھی اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ جس طرح نماز کے پیسے دے کر نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح جس طرح حج کے پیسے دے کر حج ادا نہیں ہوتا، اسی طرح قربانی کے پیسے دے کے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر مسئلہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے جب یہ مسئلہ ذہن میں علم میں ہوگا تو انشاءاللہ ذہن میں اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا اور وہ جانور بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جانور مرنے کے بعد اب بھی اس کے پاس مال موجود ہے، یعنی یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر اب بھی یہ صاحب نصاب ہے تو شریعت کہتی ہے کہ دوسرا جانور خریدو اور قربان کر دو۔ اور اگر یہ شخص جانور خریدنے والا صاحب نصاب نہیں رہا، اس کا جانور مر گیا اور یہ صاحب نصاب نہیں رہا، اب اس کی وسعت نہیں ہے، تو شریعت اب اس پہ زور نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے تیری قربانی ختم ہو گئی۔ اور دوسرا مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جانور خریدنے والا صاحب نصاب تھا ہی نہیں اور اس کا جانور مر گیا بیماری کی وجہ سے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس کے اوپر دوبارہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرنے کی اس کے اوپر جو ہے ضرورت نہیں ہے، اس کی قربانی ادا ہو گئی۔ اب شریعت نے اتنی وسعت دی ہے، اتنی آسانی کی ہے، اب اس مسئلے کو جب ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ان وباؤں کے پیچھے ہم اپنی عقل کو نہیں دوڑائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ان وباؤں کی طرف نہ جائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر وبا آئی بھی تو ہے تو یہ بڑے جانوروں میں آئی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، تو قربانی کے اندر تو ہم چھوٹے جانور بھی تو کر سکتے ہیں، ہم بکرا کر سکتے ہیں، بکری کر سکتے ہیں، دمبا کر سکتے ہیں، بھیڑ کر سکتے ہیں، تو کیوں ان وباؤں کے خیالات کی طرف ہم جاتے ہیں؟ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عشق کے اندر ڈوب کے اس سال بھی بھرپور انداز میں قربانی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام قسم کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔